حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہے۔ یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو اس سزا کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امیدی نہ ہو۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی گنہگار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قاتل سے مراد جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے بڑھا دی گئی ہے۔ ہر درجے کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ ویڈیو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی وقتوں کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ بڑے گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں نہیں شمار ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہ۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو یہ گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، چنانچہ صبح کو چست بہت خوش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی بھلائی مل چکی ہوتی ہے، اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بنا مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ڈر و رعب کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پیروں کو ہلانے لگتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے چکنے پتھر پر جنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم دیا، اور حقیقت میں وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت نواز بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب،
آپ کے بندے میں سے آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لیں تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے، یا اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے، مسلمانوں کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والوں کی سر کی طرف ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور دعا کرنے والوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ وہ بخل و کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی کنجوسی کی جائے، وہ نفسانی خواہش جس پر چلا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن قیس خزاعی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو آدمی کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کی مثال اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون ان کی رضا کے لیے ان کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس آدمی کی سی ہے جو روزہ رکھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، رکوع سجدہ کرنے والا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچا لیا جو دونوں جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان ہیں، یعنی زبان اور شرم ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر طرح کی باتوں سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پر قابو پا لو گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اسے کذاب بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، اور جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اسے یقین بھی ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، پھر بھی یوں کہے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب لینے والے ہیں اور وہی اس کو حقیقت میں جاننے والے ہیں کہ اچھا ہے یا برا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعریف یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔